السلام علیکم۔ نیو یارک سے تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر خٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں منگل کی رات اور جون کی 23 تاریخ، جبکہ پاکستان میں بدھ کی صبح اور جون کی 24 تاریخ ہے۔ ناظرین، آج تھوڑا ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے جو غزہ سے جنگ شروع ہوئی، پھر ایران امریکہ اسرائیل کے درمیان جنگ، جو کہ امریکہ میں بہت زیادہ ان پاپولر ہے، اس کا اثر امریکی سیاست پر بڑے بھرپور رنگوں میں سامنے آیا ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ تھوڑا ذکر ٹرمپ بمقابلہ ایران ایٹمی معاہدہ، جس کے بارے میں ابھی تک کوئی متفق ہی نہیں کہ آخر اس میں ہے کیا۔ اور پھر یہاں امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کو ایک بڑا جھٹکا ملا ہے، وہ جھٹکا کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اس طرح ایران نے بھی دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان کیا ہے کہ میزائل کا پروگرام جو اس کا ہے، اس کا تعلق امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے ایم او یو سے نہیں ہے۔ اور چلتے چلتے تھوڑا ذکر آزاد کشمیر کا بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلا موضوع امریکی سیاست، وہ خوف، وہ خدشہ جو کہ ریپبلکن پارٹی کے ایوانوں میں اس وقت بھی موجود ہے، وہ وہ غیر مقبول جنگ ہے جو کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے ساتھ مل کر 28 فروری کو ایران پر بمباری کے ذریعے شروع کی تھی۔ اب اس وقت اس کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ایم او یو پر دستخط ہو چکے ہیں، 60 دن کی سیز فائر پر عمل ہو رہا ہے، مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو بات چیت ہے اس کے اوپر ابھی میں کچھ اور گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن پہلے ذکر اس کے امریکی سیاست پر اثر کا۔ آج امریکہ میں اسپیشلی نیو یارک میں پرائمریز ہوئی، یعنی ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر پرائمریز ہوئی، یعنی پارٹی کے انتر انتخابات ہوئے۔ جو کینڈیڈیٹس اس میں یعنی کامیاب ہوئے ہیں، وہ آئندہ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اور خیال یہ ہے کہ چونکہ نیو یارک ایک ڈیموکریٹک ریاست ہے، یہاں سے اکثر جو کینڈیڈیٹس ڈیموکریٹک ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو الیکشن میں عموماً وہی جیتتے ہیں۔ نیو یارک سے جو الیکشن ہوئے ہیں آج، اس کے 3 بڑے نتائج سامنے آئے ہیں، اور یہ تینوں نتائج اس حوالے سے بہت اہم ہیں کہ یہاں پر جیتنے والے کینڈیڈیٹس کو نیو یارک شہر کے میئر زہران ممدانی نے انڈورس کیا تھا، ان کی حمایت حاصل تھی۔ اب زہران ممدانی کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی کی سوشلسٹ جو ان کا عام ہے اس سے ہے، اور وہ جن کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ یا ڈی ایس اے کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اس سے تعلق رکھنے والے یہ 3 افراد جیتے، جن میں کہ سب سے بڑا جو میرا خیال ہے اپسیٹ تھا، وہ بریڈ لینڈر کا تھا، جنہوں نے کہ ریپبلکن ڈیموکریٹک کانگریس مین ڈین گولڈمین کو ہرا دیا۔ اور اسی طرح ایک اور ڈیموکریٹک پارٹی کی کینڈیڈیٹ جن کو زوران ممدانی کی حمایت حاصل تھی، ایویلا شیولیئر، انہوں نے بھی اس وقت کے کانگریس مین ریپرزینٹیٹو ایڈریانو ایسپائلاٹ کو ہرا دیا۔ اسی طرح کلیئر ویلڈیز جو کہ ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں اور ان کو بھی حمایت ممدانی کی حاصل ہے، وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی ممبر نائجیا ویلسکویز کو جو ہے ان کی جگہ لیں گی۔ اور یوں اب ڈی ایس اے یعنی ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ، جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں ایک ابھرتا ہوا طاقتور گروپ ہے، وہ مزید طاقت حاصل کر رہا ہے۔ اب وہ امریکی ایوان زیریں یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز میں پہنچنے والے ہیں ان کے اراکین۔ تو گویا نومبر کے انتخابات کے نتائج کا کچھ اثر سامنے آ رہا ہے، جبکہ ان انتخابات میں جو جوئش لابی ہے اس نے بے تحاشا پیسہ لگایا۔ میری لینڈ اور ساؤتھ کیرولینا میں جو پرو اسرائیل گروپس ہیں، انہوں نے اپنے امیدواروں کو کامیاب کرایا، یعنی پرائمریز میں ان کو کامیاب کرایا۔ اور اسی طرح اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نومبر میں کیا ہوتا ہے۔ اب آج کے انتخابات کے نتائج کا ایک سب سے بڑا جو عنصر تھا، جو بہت بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہارے، یہ وہ تمام کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ پرو اسرائیل سمجھے جاتے ہیں، اور جو جیتے ہیں، جس طرح بریڈ لینڈر جو کہ خود بتاتے خود ایک یہودی ہیں، لیکن وہ اسرائیلی حکومت کے بہت بڑے ناقد ہیں، انہوں نے جیتا الیکشن، اور انہوں نے اپنے پرو پیلسٹائن جو ان کی پوزیشن ہے اس کی بنیاد پر جیتا۔ تو آپ دیکھیے کہ جو مشرق وسطی کے حالات ہیں، ان کا پہلا اثر امریکی انتخابات پر نظر آ رہا ہے، کم از کم نیو یارک میں۔ اور اس کے نتائج شاید نومبر میں مزید واضح ہوں، جو نومبر قریب آئے گا تو ہم اس پر نظر رکھیں گے۔ لیکن لگتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر جو سوشلسٹ اس کے کیڈرز ہیں، اور زہران ممدانی جیسے لیڈران جو سامنے آئے ہیں، ابھرے ہیں، ان کی مدد سے یہ لوگ آگے آ رہے ہیں اور یہ طاقت پکڑ رہے ہیں۔ اس کا اثر امریکی پالیسی پر بہت زیادہ ہونے والا ہے، اگر یہ لوگ یعنی جو ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں وہ زیادہ بڑی تعداد میں نومبر کے انتخابات میں جیتتے ہیں۔ اور اسی لیے
یہاں پر اب ایک بہت بڑی بحث چل نکلی ہے کہ آخر مشرق وسطیٰ اس مرتبہ انتخابات پر کتنا اثر انداز ہوگا، اور اگر بہت اثر انداز ہوگا تو اس سے صدر ٹرمپ کی حیثیت کہاں کھڑی ہوگی، وہ کتنے طاقتور رہیں گے۔ جبکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایم او یو سائن ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک عجیب سا وہ مخمسہ بن چکا ہے، کیونکہ ایران اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، اور امریکہ اور صدر ٹرمپ اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ معاہدہ ایک ہے اور اس کے حوالے سے بیانیے دو مختلف ہیں۔ مثلاً آج صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس ڈیل کے تحت جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے انسپیکٹرز ہیں، ان کے پاس ان لمیٹڈ اختیارات ہیں، وہ ان لمیٹڈ انسپیکشنز کر سکتے ہیں، یہ ڈیل کا حصہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ہائیسٹ لیول پر اس بات پر انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا تھا کہ جی ہم فل ان کو جو ہے رسائی دیتے ہیں۔ لیکن جب ٹرمپ کا یہ بیان آیا تو اس کے بعد ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا جی یہ بالکل غلط ہے، ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا، ہم کسی بھی آئی اے ای اے کے انسپیکٹرز کو ایران کے کسی بھی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان تک رسائی نہیں دیں گے۔ اور پھر کچھ اور مسئلہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ امریکہ میں کچھ یہاں پر آج صدر ٹرمپ کے بیانات بھی سامنے آئے کہ وہ پیسہ جو امریکہ ایران کے منجمد اثاثوں سے ان کے حوالے کر رہا ہے مختلف ملکوں کے ذریعے، آج ڈونلڈ ٹرمپ اور دوسرے جو امریکی لیڈران ہیں ان کی جانب سے یہ بیانات سامنے آئے جن میں کہا گیا ہے کہ ہم امریکہ کو ایران کو پیسے تو دے رہے ہیں، لیکن یہ پیسہ بنیادی طور پر واپس امریکہ میں آئے گا، کیونکہ ایران کو خوراک کی ضرورت ہے، اور ہم نے ایران کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ اگر خوراک خریدے گا ان پیسوں سے تو وہ صرف اور صرف امریکہ سے خریدے گا۔ آج سر ٹرمپ نے کچھ پریس کانفرنس میں ایک پریس ٹاک میں کہا بھی کہ جی میرے پاس بڑے فارمرز کے فون آئے، بڑے خوش ہیں کہ ہمارا غلہ بہت زیادہ بکے گا۔ جبکہ ایران کی جانب سے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی یعنی عہد نہیں کیا، یا ہم نے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا جس کے تحت ہم نے کہا ہو کہ ہم صرف امریکہ ہی سے سامان خریدیں گے۔ تو یہ ایک اور کانفلکٹنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ جبکہ جو صدر ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ہیں، وہ پروگرس اور کنسیشنز کی بات کرتے ہیں، اور ایران بار بار ان کنسیشنز کو ڈینائی کر رہا ہے۔ اور پھر ٹرمپ نے آج ایران پر یہ بھی الزام لگایا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، اسپیشلی انسپیکشنز کے حوالے سے۔ اسی طرح ایک اور جو تنازع بنتا جا رہا ہے وہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، یعنی جو ایم او یو سائن ہوا اس میں کہیں بھی بیلسٹک میزائل کا ذکر نہیں ہے۔ اور آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی موجودگی میں اس بات کی تصدیق کی کہ ایم او یو میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن امریکی حکام کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائل بھی اس کا حصہ ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے، اور آج پھر مسعود پزشکیان کی جانب سے بھی یہ بات واضح کی گئی کہ اس کے اوپر کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتے ہمارے بیلسٹک میزائل پروگرام پر، کیونکہ اس کے اوپر کوئی بات ہوئی نہیں، نہ ہم بات کریں گے۔ تو یہ ایک اور وجہ تنازع بن رہی ہے۔ پھر مارکو روبیو یعنی امریکی وزیر خارجہ جو اس وقت مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں، اور وہ یہاں کے جو عرب ممالک ہیں اور اسرائیل ہے ان کو کانفیڈنس بھی لے رہے ہیں اس معاہدے کے حوالے سے، جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے، اور جو فنڈز اکٹھے کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ ان کا بھی کہنا ہے کہ ایران کو کسی صورت میں آپ نے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول نہیں لینے دیا جائے گا۔ آپ نے ہرمز پہ ٹریفک شروع ہو چکی ہے، قرضے اتنی زیادہ نہیں ہے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی 70 آئل ٹینکرز وہاں سے گزرے ہیں، لیکن جو یعنی پری وار لیول ہے، یعنی جنگ سے پہلے جتنے جہاز یہاں سے گزرتے تھے اس حد تک تو نہیں ہے، لیکن یہ جو سپیڈ ہے بڑھ رہی ہے، زیادہ ٹینکرز اور جہاز جو ہیں وہ یہاں پہ گزر رہے ہیں۔ تو یوں امریکہ اور ایران کے درمیان جہاں مذاکرات بند کمروں میں ہو رہے ہیں، وہیں اب مذاکرات عوامی جو بیانات ہیں ان کے ذریعے بھی ہو رہے ہیں۔ وہ بیانات جو کہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں، امریکہ کی جانب سے کچھ کہا جاتا ہے، جواب ایران سے آتا ہے، ایران سے کچھ کہا جاتا ہے، جواب امریکہ سے آتا ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر کنفیوژن پھیلا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر کہیں نہ کہیں مذاکرات پر بھی پڑے، گرچہ دونوں جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، بلکہ شدت سے اظہار کیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیفینیٹ ایگریمنٹ کی جانب پہنچنا چاہیے، اور دونوں جانب سے مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں جانب سے پازیٹیوٹی بھی ہے کہ ہاں ہم کسی ایگریمنٹ پر پہنچ بھی جائیں گے۔ جہاں ایگریمنٹ پہ پہنچیں یا نہ پہنچیں، لیکن امریکی ایوانوں میں اس کے اوپر ہلچل کافی مچی ہوئی ہے۔ اب تک امریکی سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز میں کم از کم دو ایسے ریزولوشنز لائے جا چکے ہیں جو ڈیفیٹ ہوئے ہیں، جن کا مقصد سر ٹرمپ سے یہ ڈیمانڈ کرنا یا مطالبہ کرنا تھا کہ وہ دوبارہ ایران کے خلاف جنگ نہیں شروع کریں گے۔ دو مرتبہ تو یہ ناکام ہوئے، لیکن آج امریکی سینٹ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ وہاں پر 50 کے مقابلے میں
48 ووٹوں کی یعنی کہ اکثریت سے ایک قرارداد منظور ہوئی، جس میں صدر ٹرمپ کو روکا گیا ہے کہ وہ دوبارہ ایران کے خلاف جنگ شروع نہیں کریں گے۔ گرچہ جو ریپبلکن پارٹی کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بائنڈنگ ریزولوشن نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ اس پر عمل کریں۔ لیکن یہاں پر جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ریزولوشن کے حق میں 4 ریپبلکن سینیٹرز نے بھی حصہ لیا۔ ان سینیٹرز میں سینیٹر سوزن کولنز، بل کیسڈی، لیسا مرکوسکی اینڈ رینڈ پال یہ شامل ہیں، جبکہ جان فیٹرمین جو ہیں جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، انہوں نے اس ریزولوشن کے خلاف ووٹ دیا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے حق میں ووٹ دیا کہ نہیں، صدر ٹرمپ کو چاہیے کہ دوبارہ بھی اگر جنگ شروع کرنا چاہیں تو کریں، لیکن باقی ساتھیوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ 2 ریپبلکن سینیٹرز نے ایبسٹین کیا، یعنی وہ موجود ہی نہیں تھے ووٹنگ کے دوران۔ اور اب یہاں سے ایک اور بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ یہاں پر بحث یہ ہو رہی ہے کہ اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو کیا صدر ٹرمپ امریکی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کریں گے؟ کچھ ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پر ایک آئینی اور قانونی بحث بھی شروع ہو چکی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے، کیونکہ وار پاور جو ریزولوشن ہے اس کے خلاف ہے، اور جو ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ یہ لیگلی بائنڈنگ ہے۔ جو وار پاور ریزولوشن 1973 میں منظور ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کے تحت ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ جب یہ ایوان منظور کر لیتا ہے تو صدر اس ریزولوشن کا پابند ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ جنگ کانگریس کی اجازت کے بغیر نہیں شروع کر سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر معاملات جو آنے والے الیکشنز ہیں وہاں تک جائیں گے۔ الیکشنز تک تو جائیں گے، لیکن پاکستان کے اندر بھی معاملات اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر کہ آج ایرانی صدر مسعود پزشکیان اسلام آباد پہنچے، وہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پاکستانی صدر، وزیر اعظم، فوج کے سربراہ، تمام جتنے بھی پاکستان کے پاور سینٹرز کے سربراہان ہیں وہ سارے موجود تھے، ان کا بہت زیادہ استقبال کیا گیا۔ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی ہوئی جہاں پر جو ہے فارسی کے شاعری بھی سنائی گئی، اور دونوں ملکوں کے لیے بہت اچھے جذبات کا اظہار بھی کیا گیا۔ وہاں پر ایران کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس خطے میں ایک علاقائی جو دفاعی ایک اتحاد ہے اس کی ضرورت ہے، اور ایک مسلمان ممالک کے اتحاد کی ضرورت ہے، کچھ اس قسم کی بات کی گئی، اور جس کی ہاں میں ہاں پاکستان میں بھی کافی اس کے بارے میں یعنی فلیکسیبلٹی پائی جاتی تھی۔ لیکن ایک چیز جو کہ وہاں پر مسنگ تھی، بلکہ 2 چیزیں میں کہوں گا۔ ایک یہ کہ دیکھیے ایران اور پاکستان کے درمیان میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ بائیلیٹرل ٹریڈ کوئی $3 ارب سے زیادہ کا ہے، جس میں کہ پاکستان تقریباً $2 ارب سے زیادہ گنوا رہا ہے ہر سال، اور پاکستان کی ظاہر خواہش ہے کہ یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو۔ پاکستان کی انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں، ایران کے پاس بہت تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، پائپ لائن بھی بنی ہوئی ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم نے یعنی بہت اچھے اچھے شعر بھی پڑھے فارسی میں، لیکن کہیں اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو کیسے بڑھایا جائے، اور جو گیس کا پائپ لائن کا منصوبہ ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، یعنی اس کو مکمل کیا جائے، اور جو تیل کی خریداری ہے وہ کس طریقے سے کی جائے۔ پاکستان کے پاس ایک بہترین موقع ہے، لیکن بڑی حیرانگی ہوئی کہ آج پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور وہاں پر البتہ شہباز شریف صاحب نے یہ ضرور ذکر کیا کہ میزائل پروگرام جو ہے وہ اس MOU کا جو امریکہ اور ایران کے درمیان سائن ہوا ہے اس کا حصہ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، لیکن پزشکیان نے بھی بالکل واضح طور پر کہا کہ ایران کبھی بھی اپنے میزائل پروگرام پر بات چیت نہیں کرے گا، کیونکہ یہی اس کی قومی سلامتی کا ایک بہت بڑا یعنی پلانک ہے، بہت بڑا اہم اس کا حصہ ہے۔ اب آخر میں تھوڑا ذکر آزاد کشمیر کا، جہاں پر کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں، یعنی دھرنا جاری ہے، ہزاروں لوگ راولہ کوٹ میں موجود ہیں اور اپنے حقوق کے حق میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مطالبہ حکومت ہے کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیے، یعنی وہ 12 سیٹیں جو کہ پاکستان بھر میں مہاجرین کے لیے رکھی گئی ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور حکومت پاکستان نے اس کے اوپر دستخط کیے تھے باقاعدہ، یعنی ایگریمنٹ پر دستخط کیے تھے لاسٹ ایئر، لیکن اب حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اور آج ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ آج آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری جو ایک ریٹائرڈ ایئر فورس کے آفیسر ہیں، فلائٹ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ خوشحال خان، اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس جو کہ ایک ریٹائرڈ فوجی کپتان ہیں، ان ریٹائرڈ کیپٹن لیاقت علی ملک، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہ انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈران کو کہا کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں، اور یہ کہ ان کے خلاف جو کارروائی ہوگی وہ قانون کے مطابق ہوگی،
اور یہ کہ جو وائلنٹ اٹیکس وہ کر رہے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر، وہ بند کریں۔ اور کافی ساری یعنی وارننگز ہیں بیسیکلی جو عوامی ایکشن کمیٹی کو دی گئی ہیں۔ یعنی اس وقت بھی پاکستانی حکومت اور ریاست یہ سمجھتی ہے کہ جو اس وقت احتجاج جاری ہے، اس کو ایڈمنسٹریٹولی اور پاور کے ذریعے، طاقت کے ذریعے روکا جا سکتا ہے، کچلا جا سکتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس آئنسٹائن کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے آپ دو ریٹائرڈ فوجی افسران کو بٹھا کر اور ان سے آپ یہ سب کچھ کہلوا رہے ہیں۔ دیکھیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کا تعلق ہماری فورسز سے، ان کا تعلق تو ہماری فورسز سے رہا ہے، ابھی تو یہ ہماری سول سروس کے ملازمین ہیں، لیکن ان سے پریس کانفرنس کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی آزاد کشمیر کی پوری کابینہ ہے، اس کا ایک پرائم منسٹر بھی ہے جس کو اب جو پاکستان میں ان کے ناقدین ہیں ایک پپٹ پرائم منسٹر کہتے ہیں، وہ بھی موجود ہے، پاکستان کا وزیر داخلہ بھی ہے، پاکستان کی پوری کابینہ ہے، وہاں سے یہ باتیں کیوں نہیں کی جاتی؟ ایک انسپیکٹر جنرل اور چیف سیکرٹری کو بٹھا کر کیا آپ اس قسم کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں کس نے یہ سوچ کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ کسی بڑے آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی آپریشن کرتے ہیں تو میری رائے میں آزاد کشمیر بالکل ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہاں پر پہلے سے عوامی جذبات بہت نیگیٹیوٹی کی طرف جا چکے ہیں، اور اگر کوئی ایسی کارروائی کی گئی تو اس کا نتیجہ بہت زیادہ خوفناک ہوگا۔ اس وقت جو گلگت بلتستان ہے وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کو بجٹ کے بدلے میں ایک چیف منسٹرشپ مل گئی، وہاں پر بھی ایک صاحب وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، ایک ایسے الیکشن کے ذریعے جو کہ بہت ہی زیادہ یعنی ریگڈ الیکشن ہے، کسی بھی انٹرنیشنل الیکشن کے پیمانے پر وہ پورا نہیں اترتا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اس کو ایک ڈیموکریٹک پروسیس سمجھتی ہے، جبکہ آزاد دنیا اس کو ایک ریگنگ کا پروسیس سمجھتی ہیں، اور اسی لیے پھر ان کا اپنا جو سیاسی ویٹ ہے یا سیاسی وزن ہے وہ پھر گرتا چلا جاتا ہے، گھٹتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے پھر بلاول ہوں یا ان کی پارٹی کے دوسرے لیڈران ہوں، ان کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ عوامی مقبولیت کھو بیٹھتے ہیں، وہ اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں، جو اعتماد ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں۔ وجہ کیونکہ یہ جو جلسے ہیں وہاں پر تو بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، بلند و باند دعوے کرتے ہیں، لیکن جب ایوانوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر سودے کرتے ہیں انہی لوگوں کے سروں پر جو کہ ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ یہی پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنے کامنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور جانے سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے، کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے کامنٹ کا جواب ضرور دوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔